عرض کر دیے. ہاں اپنی اولاد کے نام یزید رکھو پھر مانیں گے, تاکہ جب تمہارے بچے اسکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا. ہاں اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا. ہاں مولویو بازید بستامی نو بچانا جے تے اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں اے زخمہ تھوڑا چھلدا رہنا ہے, کیونکہ یہ وہی ظالم شخص ہے. اور دیکھیں ابھی مفتی حنیف قریشی نے تو دفاع کر دیا اس کا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اس کی طبیعت تو میں نے صاف کی ہے نا, پھر دفاع کر دیا اس نے. یہ وہی ظالم شخص ہے جس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. تذکرۃ الاولیاء میں اس نے لکھا, اس کے ماننے والے نے اس کے بارے میں, اور طویل کی اس نے فرید الدین عطار نے بھی, کہ نہیں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. توبہ توبہ, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ. یار یہ منہ سے اللہ بولنے والا عقیدہ تو پیغمبر کے بارے میں بھی ہمارا نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور نہیں جی وہ درخت میں سے بھی تو آواز آئی تھی. او اللہ کے بندے, درخت میں سے آواز آنا یا کوہ طور کے اوپر تجلی اللہ کا ڈالنا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کا معاملہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی پیغمبر کے منہ سے بولا ہے؟ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کرنے والے تمہارے بزرگ ہیں. کون سی مثال کہاں فٹ کرتے ہو؟ اللہ تو پیغمبروں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ وہی نازل ہوتی تھی, ان کے منہ سے اللہ نہیں بولتا تھا. حلول کا عقیدہ رکھتے ہو. تو میں نے پوری طبیعت صاف کی ہے, وہ آپ دیکھیں ریپلائی ٹو مفتی حنیف قریشی, جو بڑا چیمپئن بنے ہوئے تھے نا کہ جناب ہم جی مناظرہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے. وہ مناظرہ کیا, میں نے تمہارے سارے دلائل جو تم نے مناظروں میں دینے ہیں میں نے ان کے جواب بھی ریکارڈ کروا دیے, جاؤ دیکھو کتنی تمہاری پبلک چینج ہو گئی ہے. کہتا ہے میں طویل کروں گا, وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. نعوذ باللہ. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. مجھے بتائیں, اللہ کا تو جھنڈا آلریڈی رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے. تو کس کو اللہ کا جھنڈا سمجھ رہا ہے؟ شیطان کے ایجنٹ. ہاں تیرے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں بن فلاں حاضر ہو اس جھنڈے کے پاس, یہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ تو غدار ہے. تمہارے بابے وہی غدار ہیں جن کے لیے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد نہیں ہوگا, وہ جھنڈے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. پھر دیکھو اللہ نے کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑی ہے, جو کہتا ہے میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اچھا اس تکلیف کا اندازہ ان کو کیسے ہو جو میرے سینے کے اندر ہے کہ انہوں نے کیا غداریاں کی ہوئی ہیں. تو ہم نے ان کی پبلک کو سمجھا دی یہ بات. اور دیکھو تمہارا بازید تو یہ بکواس ارشاد فرما کے گیا, اگر اس نے کہے, اور نہیں کہ تو وہ اللہ کے حضور ہم اس کا نہ دفاع کرتے ہیں نہ وہ, لیکن چونکہ تم مانتے ہو. ابو یزید اور یہاں ہمارا ابو الحسین مسلم صحیح مسلم میں لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں دستک دوں گا اور دروغے جنت پوچھیں گے رضوان کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او تواڈے بابیاں نو کسی نے کھنگن نہیں دینا. ہاں اتنے بڑے بڑے دعوے. اور پھر اس میں ایک چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج, اور وہ کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا, بابوں میں ان کو ہوئی ہے, ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں, ان کے بابے کو کہانی. اور اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے ظاہری آنکھوں سے. اور پھر ایک کہانی لکھی کہ جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں, یعنی اولیاء کے سردار.
تو پھر عبد القادر جیلانی تک گئے. ہاں فارغ, کیونکہ عبد القادر جیلانی تو بعد میں آیا ہے. بازید اور عبد القادر جیلانی میں بھی 200-250 سال کا فرق ہے. ہوں فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے, بازید بستامی یا جنید بغدادی دے حکم دے مطابق اور انہوں دے ارشاد دے مطابق بازید بستامی نے. تو کہانیاں تو پھر پکڑنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا اللہ کے فضل سے. یہ میں نے 3 حوالے آپ کو بڑے بڑے دیے ہیں, ایک چشتی رسول اللہ والا اور دوسرا صحب اور سکر والا, اور تیسرا یہ لوائی اعظم من لوائی محمد, نعوذ باللہ. اچھا ویسے تو یہ کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, کشف المجوب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا, تو میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. اس کی ان کے پاس تعویل ہوتی تھی کہ جی وہ اللہ کی محبت میں نا جب کوئی غرق ہو جاتا ہے نا تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے, ظاہر ہے پھر بھونک ہی رہا ہے نا. اللہ کی محبت میں تو غرق ہو کے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. اور کہتے تھے اگر یہ نبی کے بارے میں بھونکتے نا تو ہم ان پہ فتویٰ لگاتے. تو سرکار میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ نبی الاسلام کے بارے میں, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, یہ خود کہتے تھے ہمیں. اس لیے میں نے کہا نا جناب ہم بریلویوں کی دائی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ بریلویوں میں سے ایک بندہ اٹھ کے پیو بن جائے گا ساڈا. یہ پیو والا نہ سمجھیو, یعنی علمی استاد دے طور تے اینٹی وینم روحانی کہہ لو یا انہوں دے شیطانی, تو چلو اسی روحانی. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا.